جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے میرے بھائیوں آپ بھی وہی مانتے ہو جو ہم مانتے ہیں. اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم صرف کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا. ما کان وما یکون کا علم تھا. دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک شجر حجر سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں درختوں میں کتنے پتے سب کا علم تھا. یہ تم عقیدہ رکھتے ہو لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے. آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو. ہماری بیوی عائشہ پاک دامن ہے پاک دامن کیونکہ مجھے علم ہے میں علم غیب رکھتا ہوں مجھے معلوم ہے. اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے. نبی کی بیوی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی. کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں. ایک نبی اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے اور تم کہتے ہو عالم الغیب عالم الغیب. ذرا مجھے بتاؤ یہ کون سا علم غیب تھا. نبی اپنی بیوی کے دہانے پر اور سراہنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے بیوی تمہارے بارے میں ایسے الزام مجھے بتاؤ. حضرت عائشہ ایک ہی جواب دیتی ہے اے اللہ کے رسول اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل پاک دامن ہوں تو ابھی آپ فوراً میری بات مان لیں گے کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے اور لوگوں نے اتنی اڑا دی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا دل جم گیا ہے. ابھی میں کہہ دوں ہاں مجھ سے یہ کام ہوا ہے تو ابھی آپ مان لیں گے اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا تب بھی آپ کو بھی اتنی جلدی یقین آنے والا نہیں کیونکہ لوگوں نے اس کے خلاف بہت سی باتیں آپ کے دل میں بٹھا دی ہیں. میرے معاملے میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں بس میرا معاملہ بہت جلدی اللہ آپ پر منکشف کر دے گا اللہ ہی آپ کو باخبر کر دے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ امید نہیں تھی اتنا تو میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے نبی کو خواب میں دکھلا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی. اللہ میری برات اور پاک دامنی کے لیے جبرائیل کو بھیج کر 18 آیتیں نازل فرمائے گا. اللہ کے رسول وہی بیٹھے ہوئے پیشانی پہ پسینہ آنے لگا. اما عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول پر جب وحی آتی تھی تو ایسا ہی حال ہو جاتا تھا سخت سردیوں میں پسینہ آنے لگتا تھا. اللہ کے رسول بیٹھے ہیں پسینہ ٹپک رہا ہے آپ بوجھل آپ بھاری سے ہو گئے آپ کا سر بوجھل ہو گیا. حضرت عائشہ سمجھ رہی ہیں ابو بکر صدیق گھبرا گئے ان کی بیوی یعنی اما عائشہ کی ماں گھبرا گئی پتہ نہیں جبرائیل کون سی خبر لے کے آ رہے ہیں پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا اللہ بتائے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بالکل نہیں گھبرائی اس لیے کہ جب میں نے یہ کام کیا ہی نہیں تو میں کیوں گھبراؤں. تھوڑی دیر کے بعد جب 18 آیتیں نبی کے اوپر نازل ہو چکی تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اٹھے کہنے لگے عائشہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا مجھے باخبر کر دیا یہ آیتیں تمہارے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عائشہ کی ماں کہنے لگی اے عائشہ اٹھو جلدی اٹھو اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو. تم کیا جانو قادری صاحب تمہارے چیلے اور چپاٹے کیا جانے تم نے ان کو اتنا بے وقوف بنا دیا ہے. حضرت عائشہ نے جو جواب دیا تھا وہ تمہیں بتاتا ہوں. حضرت عائشہ کی ماں کہہ رہی ہیں تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اللہ نے پاک دامنی کا اعلان کر دیا عائشہ تم نے اٹھو اور نبی کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی اپنی ماں کی بات میں نبی کا کیوں شکریہ ادا کروں میں محمد رسول اللہ کا کیوں شکریہ ادا کروں. یہ بھی تو انہی لوگوں کے باتوں میں آ رہے تھے میں تو شکریہ اس ذات کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا میں بھی شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے مجھے پاک دامن ثابت کر دیا. بیوی رسول اللہ کے شکریہ کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے. تم غور سے پڑھو تمہیں سب وہابی نظر آئیں گے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام فرمائے دیکھیں چند احکام میں بتا دیتا ہوں. اس سورے میں جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات آپ کی پاکی کا بھی ذکر آیا ہے. منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تھی. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تھے غزوہ بنی مستلق وہاں سے واپسی کے وقت ام المومنین ساتھ میں ہوا کرتی تھی کوئی نہ کوئی حضور کی زوجہ ساتھ جاتی تھی. تو واپسی کے وقت جب ام المومنین کی عمر بہت چھوٹی تھی
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 13-14 سال کے آس پاس تھی. واپسی کے وقت، جہاد سے واپسی کے وقت راستے میں ایک جگہ قافلہ رکا تو اونٹ کے اوپر ایک کجاوا یعنی ایک خیمہ لگایا جاتا تھا ازواج مطہرات کے لیے، ام المومنین کے لیے پردے کا انتظام ہوتا تھا. وہ کیسا ہوتا تھا؟ ایک چھوٹا سا حجرہ، ایک جھوپڑی ٹائپ، اسے اٹھا کر کے رکھتے تھے، باندھتے تھے اونٹ کے اوپر، اور پھر جہاں اونٹ بیٹھ جائے وہ اٹھا کر کے پھر زمین پر رکھا جاتا تھا. تو کجاوا اٹھا کر کے زمین پر رکھا گیا. رات کو جو ہے وہاں قیام ہوا تھوڑی دیر کے لیے. ام المومنین اپنی حاجت کے لیے اتری. ان کا سونے کا ہار جو ہے کہیں گر گیا تھا تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو اتفاق سے جو ہے اچانک واپسی کا اعلان ہو گیا کہ چلو. تو صحابہ جو اٹھاتے تھے کجاوا، وہ خیمہ، وہ جھانک کر کے دیکھتے نہیں تھے کہ اندر ہے یا نہیں. کجاوا اٹھایا گیا، اونٹ پر رکھ دیا گیا. ان کے دل میں یہ تھا ام المومنین اندر ہیں، بیٹھی ہیں. جبکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گلے کا ہار کچھ ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی. قافلہ چل پڑا، چلا گیا قافلہ. حضرت عائشہ واپس آ کر کے دیکھیں کچھ بھی نہیں، نشان بھی نہیں، سب جا چکے. تنہائی رات کی، کوئی وہاں پر راستے میں نہیں ہے. تو ایک جگہ اوٹ میں بیٹھی، نیند لگ گئی، آپ کو سو گئی وہیں پہ. اس وقت ہوتا یہ تھا کہ قافلے جب چلتے تھے تو کسی ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا. وہ پیچھے سے چلتے ہوئے آتے تھے، قافلے کا کچھ بھی گرا ہوا سامان ہو تو وہ اٹھا کر کے لے آتے تھے. تو وہ پیچھے سے چلنے والے صحابی، قافلے سے ان کا ڈسٹینس ہوتا تھا تھوڑا سا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ وہ پیچھے سے آ رہے تھے. صبح کا وقت تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی خاتون سوئی ہوئی. قریب جا کر کے دیکھا تو کہنے لگے اللہ اکبر، یہ تو ام المومنین ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے تو بیدار ہو گئیں. پردہ کیا، پوچھا کہ ماں یہاں کیسے؟ کہنے لگی میں فلاں چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، قافلہ چل پڑا، میں رات کے اندھیرے میں اکیلی کیسے چلتی؟ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ سفر میں ان کو لے کر چلے. مدینہ پہنچنے تک قافلے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ام المومنین ہے نہیں کجاوے میں. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہے. پوچھا گیا کہاں رہ گئی؟ پھر ابھی ڈھونڈنا شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ حضرت صفوان کے ساتھ ام المومنین آ گئی مدینہ میں. بس اتنی بات تھی کہ منافقین جو تھے، جن کے دلوں میں کڑن تھی، جلن تھی، حضور سے بغض و عداوت رکھتے تھے، بات پھیلا دی. ارے نبی کی بیوی غیر کے ساتھ چلی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفوان کے ساتھ رات گزار کر آئی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. بڑی بڑی باتیں ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی یہ باتیں آنے لگی. حضور نے پوچھا اے عائشہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا یہ معاملہ ہے. عمر بھی کم تھی حضرت عائشہ کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگوں سے یہ باتیں سننے میں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کچھ بات ہی نہیں کی. وہ وقت بڑا ڈیفیکلٹ تھا حضرت عائشہ کے لیے، بہت ڈیفیکلٹ تھا. آپ کہتی ہیں کہ میں رو رو کر کے آنکھیں سجا چکی تھی. حضور بھی اب بات نہیں کر رہے تھے. کہتے ہیں اے عائشہ یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. حضرت عائشہ اپنے گھر چلی گئیں، میکے چلی گئیں. ان کے باپ ابو بکر صدیق بھی بات نہیں کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، کچھ نہیں کہنے. حضرت عائشہ کہتی ہیں دن روتی تھی، رات روتی تھی، اے اللہ میرا معاملہ سب کے سامنے صاف فرما دے. کیونکہ لوگوں نے الزام لگایا ہے، تہمت لگائی عزت کی بات سے، لیکن میرے آقا جانتے تھے کیونکہ وہ عالم الغیب ہیں. حضور جانتے تھے، لیکن یہ ایک آزمائش چل رہی تھی. دیکھیں کبھی کبھار صبر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ میرے آقا کی زندگی سے ملتی ہے چیز. حضرت ابو بکر کو چھوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو بلانا شروع کیا. حضرت عمر سے پوچھا عمر عائشہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سننے کو آ رہی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں یوں فرمایا، ہر طرح کی برائی کو آپ کے گھر سے دور کیا ہے۔ اگر عائشہ کے اندر برائی ہوتی تو کبھی مولا آپ کو نکاح کا حکم ہی نہیں دیتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان کو بلایا، کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں ڈالا تاکہ کسی کا پیر نہ پڑ جائے، رسول کے سائے پر کسی کا پیر نہ پڑ جائے۔ کیا وہ مولا آپ کو ایسی بیوی دے گا جس کے اندر غلاظت ہو ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ۔ حضرت علی سے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک عائشہ کی بات ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ایسے کہ آپ کے گھر والی، آپ کی خاتون، آپ کی بیوی ایسی، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ آپ کے جسم پر تو مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا، آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی۔ عائشہ اگر ناپاک ہو تو آپ کے گھر میں مولا کیسے رکھتا؟ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے بڑی فضیلتیں بیان کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اس وقت ان سب سے پوچھ رہے تھے، یہ بھی جو ہے ایمان اور نفاق کی بات تھی۔ کچھ لوگوں کو بلایا اور باری باری پوچھ رہے تھے، پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا ہاں لوگ کہہ رہے ہیں، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، کیا معلوم، اندر کی بات ہے، یہاں سمجھ میں آ جاتا ہے، دل میں جو چیز ہے نکل آتی۔ یہ ایمان کی پرکھ ہو رہی تھی، یہاں پر جانچ ہو رہی تھی۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں، رسول کی ذات سے کوئی چیز ہو تو ناپاک ہو ہی نہیں سکتی، عقیدہ یہ کامل ہونا چاہیے۔ تو جتنے لوگوں نے یہ کہا تھا پہچان لیے گئے وہ کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ ہاں لوگ تو کہہ رہے ہیں، اور عائشہ رات کو کیوں گئی تھی، ایسے ایسے باتیں بھی کچھ لوگوں نے کی، لیکن جو صحابہ تھے، اہل ایمان تھے، ان کو اللہ نے مضبوط ایمان عطا کیا تھا۔ چند دن ایسی گزرے، ایک مہینہ گزر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے آیتیں بھیجی۔ اللہ فرماتا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ جو لوگ تہمت لگائیں آپ کے گھر والوں کے متعلق، اے محبوب اس کو آپ برا نہ سمجھیں، آپ کے حق میں بہتر ہی ہے، بہتر ہے، کیونکہ سبوں کے دلوں کی کڑھن مولا تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کا گھرانہ کسوٹی ہے ایمان کو ناپنے کی، جو اس طرف محبت کے جملے کہا وہ ایمان والا ہے، اور جس نے شک بھی کیا وہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، میں تو ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوں، بڑا عذاب۔ اب رہی بات یہ ان پر جو لگایا گیا تھا، عائشہ بری ہے ان تمام چیزوں سے۔ اللہ نے حضور کے گھرانے کی پاکی قرآن میں بیان کی۔ اب سنیے، جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے عائشہ کے پاس۔ ایک مہینے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں میری آنکھیں سوج گئی تھیں، اتنے دن تک حضور سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ کہا عائشہ مبارک ہو، اللہ کی آیتیں اتر گئی تمہاری شان میں، مولا نے پاکی بیان کر دی، جاؤ جلدی حضور سے ملو۔ عمر کم تھی، محبوبانہ انداز بھی تھا، کہا نہیں میں ان سے پہلے نہیں ملوں گی، پہلے میں میرے رب کا سجدہ کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لینے آئے حضرت عائشہ کو، اور اس کے بعد محبت سے اپنے گھر میں بٹھائے۔ اب اس کے بعد فرمایا عائشہ حضور اگر چاہتے تو پہلے ہی دن کہہ دیتے میری عائشہ پاک ہے، لیکن لوگ یہ کہتے اپنے گھر والے کی بات کر رہے ہیں، اپنی بیوی کی پاکی تو ہر کوئی بولے گا۔ اے عائشہ میں یہ چاہتا تھا کہ تمہاری برات میں ایسی چیز اترے کہ قیامت تک لوگ اس کو تلاوت کرتے رہیں۔ ہائے آج دیکھیں کروڑوں امام ہوں، کروڑوں مسجدیں ہوں، ہر جگہ جہاں پر بھی تلاوت ہوگی ہماری ماں کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہو۔ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی بھی قرآن نے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہیں اللہ نے تیرے حق میں قرآن کی آیتیں ایسی اتاری کہ صبح قیامت تک اب تیری پاکی ایمان والے بولتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ